تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہاز کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے اور دوسروں کو پلاتے، رقص کرتے اور شراب پی کر گر پڑتے اور سو جاتے۔ اسی طرح اپنی بیوی بچوں کی سالگرہ بھی مناتے، کرسمس مناتے اور ایک دوسرے کی کتوں اور بلیوں کی بھی سالگرہ مناتے۔ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا گیا۔ رات 10 بجے سب نے شراب پی کر رقص کیا اور 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اکتوبر سے ہی نیو ایئر نائٹ کا انتظار ہونے لگا۔ دسمبر آیا تو جونیئر افسروں نے اپنی سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سمندر سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم رقص کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں کے اعتبار سے اچھی تھی کیونکہ اس میں شراب کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈ دے کر کہا کہ جو ہی رات کے 12 بجے تو چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ تو جو ہی رات کی 12 بجے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دی گئی اور جہاز پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جل گئی اور روشنی گل کرانے والے افسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ چوتھے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جو ہی روشنیاں گل ہوئی تو تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور اس طرح کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کی اس تہوار کی تکمیل ہوئی۔ پھر مغرب و یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا اور آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے ہاں منانا شروع کر دیا۔ نیو ایئر منانے اور اس میں شرکت کرنے کا شرعی حکم۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن دوسرے ایام سے الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال پر صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، بلکہ غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہوتے ہیں۔ نئے سال پر بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مصائب و مشکلات پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پر منانے کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطی کے اہم ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ مغرب اور یورپ کی تقلید کا یہ عالم ہے کہ ہم نے مدر ڈے، برتھ ڈے، ٹیچر ڈے اور بلکہ ویلنٹائن ڈے، بلیک فرائیڈے اور نیو ایئر نائٹ جیسے خرافات سے بھی بھرپور پروگرامات میں ان کے قدم بقدم اور ان کے پہلو با پہلو تقلید شروع کر دی۔ اس کی خبر مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی کہ تم گزشتہ اقوام کی بالش پیروی اور تقلید کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج اور طور طریقوں کو اختیار کرے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک